بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سنن کبریٰ للنسائی حدیث نمبر 9892 9892. شب اسرا کے دولہ حبیب کبریہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا. سبحان اللہ. امتی درود پڑھے ایک بار، رحمتیں نازل ہوتی ہیں 10 بار. درود پڑھے ایک بار، درجے بلند ہوتے ہیں 10، نیکیاں لکھی جاتی ہیں 10، گناہ مٹائے جاتے ہیں 10. اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور دائمی محبت فرماتا ہے، بہت زیادہ محبت فرماتا ہے. بندوں کو بھی کاش اپنے رب کی سچی محبت نصیب ہو جائے. ایک بہت ایمان افروز واقعہ سنیے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ سن کر انشاءاللہ آپ کے دل میں محبت الہی انشاءاللہ موجیں مارے گی. نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص سیریا ملک شام کے شہروں سے مدینہ پاک اور مدینہ پاک سے شام تجارت کے لیے جایا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا اور بغیر قافلے کی چلا جاتا. ایک بار یہ تاجر، یہ ٹریڈر ملک شام سے مدینہ پاک آ رہا تھا تو راستے میں ایک ڈکیت نے اس کو راستے میں آ لیا اور کہا کہ رکو. یہ ٹھہر گیا تو اس تاجر نے کہا تمہیں مال چاہیے تو مال لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو. اس نے کہا مال تو میرا ہی ہے مگر مجھے تمہاری بھی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو. تاجر نے کہا میرا کیا کرو گے، مال لے لو میرا راستہ چھوڑ دو. چور نے پھر دوبارہ وہی کہا کہ مال تو اب میرا ہی ہے، میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. تاجر نے کہا کہ تھوڑی دیر میرا انتظار کرو، میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لوں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لوں. اس چور نے کہا ٹھیک ہے، جو بہتر سمجھو کر لو. وہ تاجر اٹھا، اس نے وضو کیا، 4 رکعت نماز ادا کی، پھر ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان. ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے. اور 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدع یا مبدئ یا معید یا فعالا لما يريد اسألك بنور وجهك الذي ملأ اركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء انت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما لا اله الا انت يا مغيث وغثني. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے،
اے عزت والے عرش کے مالک، اے پیدا کرنے والے، اے لوٹانے والے، اے ہمیشہ جو چاہے کر لینے والے، میں تجھ سے تیرے نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کو گھیر رکھا ہے، تیری اس قدرت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو اپنی مخلوق پر قادر ہے، اور تیری اس رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو نے رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیا، کیا تیرے سوا کوئی معبود، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ ابھی یہ عاشق الہی، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ دعا سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ایک کالے گھوڑے پر ایک شخص ظاہر ہوا، اس نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں اس کے نیزہ تھا جو چمک رہا تھا۔ اب اس ڈاکو نے گھوڑے سوار کو دیکھا تو تاجر کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا، جب اس کے قریب پہنچا تو اس جو گرین لباس میں تھا، کالے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے نیزہ مار کر ڈاکو کو گرا دیا اور تاجر کے پاس آیا، کہا جاؤ اس کو قتل کر دو۔ تاجر نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ میں اسے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس گھوڑے سوار نے خود ہی اس ڈاکو کو قتل کر دیا اور تاجر کے پاس آیا اور کہا کہ میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تو نے پہلی مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان کے دروازوں میں کھٹکھٹاہٹ سنی، ہم نے کہا کہ آج کو نہیں بات ہوئی۔ جب تم نے دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ان سے آگ کی چنگاریوں جیسی چنگاریاں ظاہر ہوئی۔ تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تو جبریل امی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، پوچھا اس غمزدہ کی کوئی مدد کرے گا؟ میں نے کہا میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے اس ڈاکو کے قتل کی توفیق عطا کی جائے۔ چنانچہ اے شخص جان لے، جو شخص کسی بھی رنج میں، غم میں، مصیبت میں، تکلیف میں یہ دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا، اس کی مصیبتیں، اس سے آفتیں دور فرما دے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس تاجر نے، اس بزنس مین نے بخیر و عافیت مدینے پاک پہنچ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضری دی اور یہ واقعہ سنایا تو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تجھے اپنے اسماء حسنہ یعنی پیارے نام، اچھے نام تلقین فرمائے ہیں، جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جب کچھ مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مصیبت زدہ، آفت میں مبتلا بندوں کی دعا سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور اس دعا کی فضیلت بھی پتہ چلی۔ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کی کتابیں حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے صفحہ نمبر 307 تا 308 پر یہ دعا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو بیان کرتے ہیں، لطف کنندہ کرم کنندہ ہر ہر دے کم
سب خلقت دا راکھا اوہی، بھیت پہچانے سارے، سب خلقت دا راکھا اوہی، بھیت پہچانے سارے۔ اس دعا کرنے والے بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی، کس طرح دعا کی، یا ودود یا ودود یا ودود، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ یہ کہا گیا کہ ودود یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ اسم اعظم ہے۔ یا ودود کہہ کر جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم پاک کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صراط الجنان تفسیر میں لفظ ودود کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہے خالص محبت، اور اللہ تعالیٰ پر اس نام کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ودود ہے یوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے، ان کے اعمال سے راضی ہوتا ہے، اور جو بندے اس کا حکم مانتے ہیں ان پر لطف فرماتا ہے، ان پر احسان فرماتا ہے، ان کی تعریف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ودود ہے، یعنی اللہ تعالی محبوب ہے، یعنی اللہ تعالی کے نیک صالح بندے اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان دیکھتے ہیں تو کثرت سے، جب فضل و احسان دیکھتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا۔ تو اللہ تعالیٰ نہایت محبت فرمانے والا ہے، اپنی مخلوق سے دائمی محبت فرماتا ہے، روزی دیتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے، ان کی خیر چاہتا ہے، انہیں نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، ان پر احسان فرماتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں، اس کی ہیبت دل میں رکھتے ہیں، اس کی ذات میں مستغرق رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ودود
یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے ودود، اگر اس کو کوئی 1000 بار پڑھے، 1000 ٹائم، 1000 بار پڑھے، اور جس کی طرف سے ناموافقت ہے اس کو کھلا دے، انشاءاللہ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ کھانے پر 1000 بار یا ودودو پڑھ کر دم کرے، اور جس کو کھلائے گا انشاءاللہ اس سے دشمنی جاتی رہے گی۔ اور اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ سارے گھر والوں میں اتفاق ہو جائے، بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، میاں بیوی کی جنگ ہوتی رہتی، نند بہو جھگڑے کر رہے ہیں، ساس بہو کی تو جنگ عظیم بہت گھروں پہ چھڑی رہتی ہے، تو اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ سب گھر والوں میں اتفاق کے لیے بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر 1001 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھے، اول آخر 10 بار دروشی پڑھے، اور اس وقت سے اس نمک کا برتن زمین پر نہ رکھے، ادب ہے نا اس کا، اس پر اللہ کا نام لیا گیا، پھر وہ نمک 7 دن 7 ڈیز گھر کی ہانڈی میں سالن میں ڈالے، سب کھائیں، اللہ تعالیٰ سب میں اتفاق پیدا فرما دے گا۔ ہر جمعے کو 7 دن کے لیے پڑھ لیا کریں، نہیں ہر فرائیڈے کو پڑھیں تو ایک ہفتہ گزر جائے گا، پھر اگلے ہفتے پڑھ لیں، اور وہی نمک وہ ہنڈیا میں ڈالیں، سارے گھر والے کھائیں، انشاءاللہ گھر والوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر میاں بیوی میں الفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو اس میں بھی یا ودودو 101 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور شوہر سے بیوی کی محبت کم ہے تو شوہر یہ ورد کرے، اور اگر دوسری ترکیب ہے تو دوسرا کر لے۔ عصر کی نماز کے بعد وضو کر کے منہ میں مصری کی ڈلی ڈالے، مصری وہ سمجھیں کہ چینی سے موٹی، بہت میٹھی ہوتی ہے، وہ اس کی ڈلی منہ میں رکھ لے، اور یا ودود وہ 101 بار پڑھے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے، پھر اپنی بیوی کا تصور باندھ کر اس کے سینے پر دم کرے، تو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اس کی یاد میں مستغرق رہیں، اس کے پاک کلام کی تلاوت کرتے رہیں، اس کے حضور سجدے کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، جس سے محبت کریں اللہ کی خاطر کریں، جس سے دشمنی ہو اللہ کی خاطر ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت رکھنے والوں سے محبت ہو جائے، اور وہ اعمال، وہ عمل، وہ کام جو اللہ پاک کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں، ان اعمال سے بھی اللہ پاک ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔